بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریب جناب عزت مآب چودھری محمد اعظم صاحب کی فیئر ویل کے سلسلے میں ہم نے ارینج کی ہے، اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہم نے ان کے اعزاز میں یہ تقریب رکھی ہے۔ میں باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا ملتان ٹیکس بار کے معزز ممبر جناب میاں عبدالستار صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جزاک اللہ۔ ہم بہت شکر گزار ہیں جناب اپنے معزز ممبران چودھری محمد اعظم صاحب کے اور سینئر ممبر ATIR میاں عبدالباسط صاحب کے کہ وہ تشریف لائے اور ہماری چھوٹی سی تقریب کو عزت بخشی۔ میں ملتمس ہوں جناب صدر صاحب سے کہ وہ اپنا سپاس و نامہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، ہمارے تمام ممبرز کو، کہ جناب محترم چودھری محمد اعظم صاحب اپنا 3 سال کا ایک جو ان کا ٹینیور تھا وہ بہت ہی اعلیٰ شاندار طریقے سے، اور ٹیکس کے جو یعنی ٹریبونل میں سالہ سال سے پھنسے ہوئے کیسز تھے ان کو بہت ہی احسن طریقے سے یعنی ان کو فیصلہ کرتے ہوئے اب ان کا پیر والے دن ان کا آخری دن ہے، تو یہ تمام ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن کے لیے ایک خوش آئند بات تھی جب چودھری اعظم صاحب کی یہاں پہ تقرری ہوئی اور مستقل یہاں ایز اے ممبر ملتان بینچ کے لیے اس میں انہوں نے اپنی پوری ذمہ داری نبھاتے ہوئے تقریباً کوئی میرا خیال ہے کم و بیش کو 10,000 فیصلوں میں ان کی DB میں بھی اور سنگل بینچ کے ممبر کے طور پہ بھی اپروکسیمیٹلی 10,000 کیسز انہوں نے نپٹائے ہوں گے۔ باقی ایگزیکٹلی تو فگر ٹریبونل کے پاس ہوں گے یا چودھری صاحب کے پاس ہوں گے۔ ہم ان کی خدمات اس ٹیکس پروفیشن میں اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ممبرز کے ساتھ، چاہے جونیئر گیا ہے پیش ہوا ہے یا سینئر ممبر تھے، ان کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے یعنی کورٹ کا کام کرتے رہے، لوگ ان سے سیکھتے رہے۔ ان کا تجربہ پہلے سے سیشن جج کے طور پہ موجود تھا، لیکن وہ ٹیکس پروفیشن میں نئے یعنی ان کے لیے ایک نیا شعبہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت ہی احسن طریقے سے اپنے 3 سال گزارے ہیں، اور ایک لمبی لسٹ تھی جو پینڈنسی کی تھی ٹریبونل کے کیسوں کی، تو وہ انہوں نے بڑے احسن طریقے سے ان کو فیصلہ فرمایا ہے۔ جہاں پہ ٹیکس گزار کا فرض کرو اگر تھوڑا سا بھی یعنی کوئی ریلیف کا کوئی ایلیمنٹ ہوتا تھا تو انہوں نے پورا ریلیف دیا۔ خصوصاً ڈپارٹمنٹ کے فیصلے یک طرفہ ہوتے ہیں اور
ٹیکس پیئر کے ساتھ بہت زیادہ بعض اوقات بہت زیادہ زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے، تو انہوں نے ان سب کے جو ہے نا وہ دیکھتے ہوئے ان کی مشکلات کو بھی، کاروباری طبقے کی جو بھی یعنی مشکلات تھیں ان کو ادراک کرتے ہوئے بہت ہی اعلیٰ قسم کے فیصلے انہوں نے صادر فرمائے ہیں۔ تو ہم ان کا ہمیشہ ممنون رہیں گے، ملتان ٹیکس بار خصوصی طور پہ ان کی ممنون رہے گی، اس کے ممبر ممنون رہیں گے، اور ہم ان کے جو کورٹ ورک ہے، ان کے جو فیصلے ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب۔ میں ملتمس ہوں اپنے سینئر ممبر جناب محمد یونس غازی صاحب سے کہ وہ چودھری محمد اعظم صاحب کی کنڈکٹ اور ان کی پروفیشنل سروسز پہ خراج تحسین پیش کریں۔ یہ جو ہے نا یہ اچھا دبانا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ملتان میں جب سے ٹریبونل آیا ہے اور یہ شروع سے ہی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے جو ہے ڈاکٹر نعیم صاحب جو تھے، دونوں جو ہے نا بہت ہی پازیٹیو قسم کے ممبر تھے، اور ہمارے جو یہ جتنے بھی ہمارے ممبر تھے لاہور بہت کم جاتے تھے، تو لہٰذا اکثریت جو ہے وہ جو ہے نا یعنی ٹریبونل میں کبھی پیش ہوئے بھی نہیں تھے۔ صرف تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے جو لاہور تک چلے جاتے تھے، تو لیکن باقی جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں کوئی خوف سا ایک ہوتا ہے نا، ٹریبونل کا بہت اونچا لیول ہے اور ہے بھی ہے۔ تو اب ان کے آنے سے ڈاکٹر نعیم صاحب اور ان کے آنے سے جو ہے نا جس طریقے سے شفقت کے ساتھ انہوں نے پیار کے ساتھ ان کو لے کے یعنی آگے چلے، ان کو بھی پتہ ہے کہ جی تو بینچ پہلی بار یعنی کہ یہاں اسٹیبلش ہوا ہے، تو اکثریت جو ہے نا وہ ٹریبونل لیول کے وہ ایکسپیرینس نہیں تھا ان کا، لیکن انہوں نے سب کو تقریباً انہوں نے ایسا ٹرینڈ کر دیا ہے کہ اب وہ جو ہے نا وہ ایسے ہی یعنی کہ جیسے گھومنے پھرنے آتے ہیں نا، چلو اچھا ٹریبونل ایک پیشی بھی بھگتاتے چلیں اس طرح بڑا فرینڈلی ماحول تھا ان کا، اور جس سے جو ہے نا یہ گرومنگ کافی ہوئی ہے ہمارے بچوں میں، اور یہ جو ہے نا یہ جیسے جو ہے ان کا جو ہے باقی میاں صاحب تو آتے رہتے ہیں تھے، کبھی کبھار آ جاتے تھے، تو یہ تو ہمارے ہی تھے، ہمارے میں سے ہی گئے ہوئے ہیں، اور ہم اس پہ اپنا کلیم ہمارا ہی ہے الٹیمیٹلی۔ اور میاں صاحب کے متعلق تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا واقعہ بتا دوں کہ ان کا بھی آرڈر نہیں ہوئے تھے، وہاں سلیکشن ہوئی تھی، تو انہوں نے جو ہے نا میتلا صاحب اور ساتھیوں نے مل کے ان کا بہت بڑا یعنی کہ یہاں اہتمام کیا۔ اس میٹنگ میں میں نے ان کو جو ہے نا یہ جو ہے نا اسی دن ہی کہا تھا کہ فیوچر کے چیئرمین ہیں۔ ہاں، ابھی ان کے آرڈر بھی نہیں ہوئے تھے، صرف سلیکشن ہوئی تھی، یہ سب ایسے ہی ہے نا۔ تو بہرحال اب جو ہے نا اب ان میں سے ایک شاہد صاحب کو تو انہوں نے پتہ نہیں کچھ یعنی جلدی تو ہوگی نا ان کو چیئرمین بننے کی۔ کیونکہ میں نے تو ان کے آرڈر ہوئے نہیں تھے، صرف سلیکشن ہوئی تھی، تو اس وقت ان کو مبارکباد دی تھی کہ آپ فیوچر کا چیئرمین ہیں۔ بہرحال جو ہے نا ٹریبونل کے آنے سے جو ہے نا ہمارے یہاں جو ہے نا ایک تو کام بڑھا ہے، اور دوسرا اس کا دائرہ کار جو ہے نا فیصل آباد تک بڑھانے سے جو ہے نا یہاں پھر کچھ دوسرے شہروں کے لوگ جو ہے نا وہ وکیل جو ہے نا ہمارے پاس آتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، گپ شپ ہوتی رہتی ہے، ورنہ پتہ نہیں ہم جو ہے نا کبھی ان سے ملاقاتیں کیونکہ پہلے ایف ٹی او کے لیے ہم لاہور چلے جاتے تھے، ٹریبونل کے لیے تو بہت پرانے جاتے تھے، تو یہ دو کام تھے جس کی وجہ سے ہمارا لاہور آنا جانا رہتا تھا۔ لیکن اب ٹریبونل بھی یہاں ہو گیا ہے، ایف ٹی او بھی یہاں آ گیا ہے، تو اب ہمارا لاہور جانا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے جو ہے نا بندے کافی یعنی کہ گروم کیا ہے آپ کے دور میں، اور وہ جو ہے نا بڑا ہی یعنی کہ ایک یہ فیوچر کے لیے بہت بہترین ہمارے جو ہے نا ایک یعنی ٹیم بن چکی ہے کہ یہ ٹریبونل کے کیس بھگتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں جائیں
آپ کو خوش رکھے اور جو ہے یہ جو ہے نا ایک لمبی یعنی کہ انہیں کھیل کے آپ جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. میں ملتمس ہوں جناب اپنے ممبر ابو بکر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں جناب چودھری محمد اعظم صاحب کا، میاں عبدالباسط صاحب کا، کہ ان کے اعزاز میں چودھری اعظم صاحب کی ریٹائرمنٹ کے موقع پہ ہم نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے قبول کی اور تشریف لائے، اور ہم نے ان سے واقعی بہت کچھ سیکھا ہے. خاص طور پہ جو ہمارے جونیئر ممبرز تھے جو کہ پہلے جو ہے وہ گھبراتے تھے، اب کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ جو جا کے ان کی فرینڈلی انوائرمنٹ اور موٹیویشن کی وجہ سے وہ کافی یہاں پہ اپیئر ہو رہے ہیں اور کافی سارے ٹرینڈ ہو چکے ہیں. اب جو بھی ممبر آئیں گے یا آتے ہیں ان کے علاوہ بھی، تو وہ ان کو آسانی سے جو ہے ان کو اتنا مسئلے مسائل نہیں ہوتے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے. ان کی وجہ سے کافی یہاں پہ ہمیں آسانی ہوئی کہ جو ممبر پہلے لاہور جاتے تھے اب وہ یہیں پہ ہی اپنا یہاں سے 10-15-20 منٹ میں جو ہے وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں، اپنے کیسز کے حوالے سے اپنے مسئلے مسائل یہیں پہ حل کر لیتے ہیں. اور میاں عبدالباسط صاحب جیسے کہ ہمارے ہی ممبر ہیں ملتان ٹیکس بار سے ہی، تو ان کی وجہ سے بھی کافی یہاں پہ ہمیں آسانی ہوتی ہے، اور امید ہے کہ آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو آتے جاتے رہیں گے یہاں پہ، اور ہمیں ان کا جو ہے کافی فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ممبر اکثر ان کو جانتے ہیں، ہمارے ہی ممبر تھے اور یہاں سے گئے، تو ہمارے لیے کافی جو ہے ہمارے ممبران کے لیے کافی یہاں پہ آسانی ہے. اور اسی کے ساتھ میں ان کا دوبارہ سے شکر ادا کرتا ہوں میاں عبدالباسط صاحب کا، چودھری اعظم صاحب کا، کہ ان کا دور اتنا شاندار دور ہے کہ ہر بندہ ان کو یاد رکھے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. میں ملتمس ہوں جناب ہمارے ایگزیکٹو ممبر عثمان خان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج یہ جو ہے وہ یہ جو میٹنگ اٹینڈ کر کے، اور چودھری اعظم صاحب اور یہ میاں صاحب جتنے ہمبل ہیں اور جس طرح سے یہ بات سنتے ہیں، تو میں بھی یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. اور ٹریبیونل چونکہ ایک لاسٹ فیکٹ فائنڈنگ فورم ہے، اور ڈاکومنٹس بھی ہم جتنے بھی ان کو ڈاکومنٹس ہم نے دیے کسی بھی حوالے سے ججمنٹ کے حوالے سے، تو وہ ڈاکومنٹس کو بھی ویریفائی کر لیتے ہیں. نارملی کمشنر اپیل بھی وہ کام نہیں کر رہے ہوتے جو یہ انہوں نے کیا، اور اس کو ڈاکومنٹری ایویڈنس کو بھی دیکھ کر اور وہ پوائنٹ آف لا کو سن کر، تو بہت اچھے طریقے سے، بہت احسن طریقے سے جو ہے انہوں نے جو فیصلے صادر کیے، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور اسی طرح یہ ہنستے بستے رہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا جی. اور اپنی آئندہ جو لائف ہے اس میں بھی خوشیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے. ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ساتھ بہت اچھے یہ جو پیریڈ گزرا ہے اس کی میں مثال نہیں دے سکتا آپ کو. میں بھی بات کر رہا تھا کہ ایک میٹر میں میرا کیس یہاں سے اعظم صاحب نہیں تھے تو لاہور چلا ٹریبیونل میں، تو وہ جو ہے میں ناقابل بیان اس وقت میں نہیں کر سکتا آپ کو. جتنی مجھے مشکل ہوئی، نہ مجھے اسٹے دیا گیا، نہ میری بات سنی گئی، اور نہ ہی جو فائل بھی میری ایک طرف پھینک دی گئی. پھر اس وقت کے صدر محترم جناب عبدالاستاد صاحب نے میری ہیلپ کی، اور وہ بہت مشکل سے ہم فائل آئی، اور پھر جناب کی ڈی بی میں لگی، اور وہ میرٹ پہ جو ہے نا میرا کام ہوا. تو میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس کا میں اسی سے ہی میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ یہ دونوں ہی جج صاحبان جو ہے وہ کتنے ہمبل ہیں، اور ان کی وجہ سے
ہماری جو نئے لوگ ہیں ان کی گرومنگ بہت سی ہوئی ہے، اور وہ جو مطلب کہ ہچکچاہٹ تھی وہ بھی ختم ہوئی، اور طریقہ کار بھی بہت سارا ہمیں بتایا گیا. تو ہم دعاگو ہیں جی ان کے لیے، اور ہمیشہ جو ہے وہ کسی بھی میٹر میں ہم ان کے ساتھ ہیں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں التماس کرتا ہوں اپنے عبد العزیز ممبر عمران غازی صاحب سے، ان کی بہت زیادہ انٹریکشن رہی. فرق ہونا چاہیے نا ان ممبروں اور ان ممبروں میں. وہ ایک سائڈ بھگتال ہے نا، ایک بینچ ہے اور ایک بار ہے سر، ممبر دونوں ممبر ہیں دونوں طرف ہے. ہاں چیئرمین ایجوکیشن کمیٹی، کیونکہ ان کی میرے خیال میں یہاں ہمارے اے ٹی آئی اور بینچ میں سب سے زیادہ اپیرنس میرا خیال محمد عمران غازی صاحب کی ہے، اور ان کا ایکسپیرینس بھی اعظم صاحب کے ساتھ بہت اچھا رہا ہوگا، اور جیسا بھی ہے لیکن یہ بہتر طریقے سے اس کو پرفارم کر سکیں گے. جی میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ایگزیکٹو پارٹی کا، جناب صدر محترم جناب خادم میتلا صاحب کا، سیکرٹری جناب اعجاز کیانی صاحب کا، کہ آج انہوں نے ایک میموریبل ایونٹ، کیونکہ ہم نے کیونکہ ریٹرنوں کا سارا سیزن ہے، ریٹرنیں ابھی جا رہی ہیں، تو ہم نے ان لوگوں کو اسپیشل آج کہہ کے بلایا جی کہ جو آپ کے پاس پیش ہوئے ہیں. باقی تو ہمارا یہاں پہ 200-300 ممبر الحمدللہ ہے، لیکن وہ ریٹرنوں کا ممبر ہے. اور جو ہمارے جو ٹیکس بار سے آپ کے پاس پیش ہوئے ہیں، ہم نے ان سب کو آج اسپیشلی کہ آپ کے پاس وہ لوگ آئیں یہ جتنے آپ کو چہرے رسا نظر آ رہے ہیں سب آپ ان سے روشناس ہیں، آپ کے سامنے ریگولر پیش ہوتے رہے ہیں. اور میں کیونکہ پچھلے 4-5 سال سے میرا بیک گراؤنڈ ہے سی اے کا، سی اے میں کر نہیں سکا، تو 2017 کے بعد جب اس بیک گراؤنڈ سے نکلا تو میں نے ریٹرنیں وہیں روک دی. میں نے کہا ریٹرنیں نہیں بنانی، اب اکاؤنٹس نہیں بنانے، ریٹرنیں نہیں بنانی. جس میں کوالیفیکیشن مکمل نہیں ہوگی تو وہ اس طرف میں نے نہیں آنا. پھر میں جب لٹیگیشن میں آیا تو پھر لٹیگیشن کی حد تک ہی ہو گیا ہوں، اور پھر لٹیگیشن میں لاہور بھی دیکھا ہے، کراچی بھی دیکھا ہے، اسلام آباد بھی دیکھا ہے، ہائی کورٹ بھی دیکھا ہے، اور جناب کی کورٹ بھی دیکھی ہے. جناب کا جو ایکسپیرینس آپ کا ایز اے سیشن جج، وہ ایکسپیرینس جب لے کے آپ ہمارے پاس ملتان آئے، مجھے وہ وقت رہا تھا جب ہم چیئرمین مرحوم بٹی صاحب کے جنازے میں جب ہم گئے میلسی، تو وہاں میرا پہلا انٹریکشن سر کے ساتھ انفارمل، پہلے تو فارمل تھا. ہم قبرستان میں وہیں بیٹھ گئے کچی قبروں پہ ہی، اور وہیں پہ ہم نے جب دفنانے کا عمل، پھر سر کی باتیں، اور سر کی باتوں سے ایسے لگے کیسے یہ تو اپنائیت، ہم خود پنجابی، سر کا بھی پنجابی سٹائل، ہمارا بھی بیک گراؤنڈ سر پنجابی ہے، گھر میں ہم فیصل آبادی پنجابی ہیں، تو آپ کا بھی سر. پھر آپس میں نا ایک وہاں پر ہماری سینکرونائزیشن ہوئی ہے، وہاں پہ ایک انٹریکشن ایسا ہوا کہ میں نے کہا سر تو بہت اچھے ہیں سر. تو ہم سیشن جج کا نا سر بڑا خوف ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں، سیشن جج جو ریٹائر ہو ہمارے لیے تو وہ اپنا ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہے کہ ہی از ایلیجیبل ٹو بی ہائی کورٹ، کسی وقت بھی ان کی پروموشن ہو کے ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. تو وہ خوف تھا، وہ وہاں دور ہوا. پھر سر کی کورٹ میں پیش ہوئے، اور سر کو اتنا ہمبل پایا. جب ہم نے کوئی کام کہا سر کو، کوئی کام مثلا کہ ہمیں امید تھی کہ سر کے پاس جائیں گے یہ کام ہو جائے گا، مثلا بعض دفعہ کیس مس ہو گئے، بعض دفعہ پہنچ نہیں سکے، کوئی اور ایشو ایڈمنسٹریٹو جتنے بھی ایشو تھے سر نے وہاں پہ گرپ لی. سب سے پہلے تو ہمارے لیے تھا کہ جی کہ لاہور کراچی کا ماحول ملتان نہ آ جائے. وہ جو انوائرمنٹ ہے نا لاہور کراچی، وہاں پر سر ہمارے جنوبی پنجاب کا خطہ ہے، وہاں پر ٹیکس پیئر سافٹ ٹیکس پیئر ہے. سافٹ ٹیکس پیئر کی ہڈی پسلی نہیں سہتی کہ جی کہ وہ جج اپنا وکیل کرنے کے ساتھ ساتھ جج بھی کرے. تو مثلاً کہ لاہور اور کراچی میں سر مگر مچھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار، اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی سر کی کورٹ میں کہا تھا کہ بزنس مین بزنس کرنا چاہتا ہے، وہ چائنا سے لے کر امریکہ کا پوری دنیا کا بزنس مین ہے، وہ بزنس کی طرف توجہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی کہ ہرڈلس کو آپ نے ختم کرنا ہے، کسی طرح بھی کریں، چاہے ہوک اینڈ بائی کروک کریں، کس طرح بھی کریں، میرا بزنس چلے. ٹیکس میں پورا جمع کروا رہا ہوں، آپ لوگ ٹیکس کا کنسلٹنٹ بھی ہیں کہ میرا کام ہے اس کا ٹیکس پورا جمع ہو جائے.
اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہرڈل جاتی ہیں, کوئی کسی جگہ بھی ہرڈل جاتی ہے, تو بزنس مین کبھی بھی اپنا کام ایک دن کے لیے بھی نہیں روکنا چاہتا, بزنس کو کہتا ہے اسموتھلی چلتا رہے. وہ جو اس کا مائنڈ میں خوف تھا وہ آپ نے دور کیا ہے. اس میں سر آپ کا کریڈٹ ہے. لاہور کا ایکسپیرینس بتایا ہے عثمان بھائی نے. تو لاہور جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو خوف ہی ہوتا ہے کہ یار لاہور سے نکلیں گے تو فائل پتہ نہیں کیا بنے گا, میرٹ پہ فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. جناب کے 5,500 ہزار تو آپ نے فیصلے کیے ہیں, باقی تو 4,000 وہ فیصلے ہوں گے جس میں آپ نے ڈی بی میں ایز اے کو آتھر بیٹھے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کے سر ایکسپیرینس بہت اچھا ہم نے دیکھا ہے ملتان میں, کیونکہ میں ہوں ہی لیٹیگنٹ لائر. ہاں تو جی سر, میں تو پھر آپ کے ساتھ بیٹھنا چائے کے لیے, جب بھی کیس ختم ہونے ہیں پھر آپ کے ساتھ کورٹ روم میں ہی سر ہم نے بار روم لگا لینے کا. ہم نے کہا سر آج ہم نے جج صاحب آئے ہوئے ہیں تو ہر ویک نا ہم نے ایک روایت ہے ہائی کورٹ میں کہ ویکلی بیسس پر فیئر ویل ہوتی ہے. وہاں تو ہوتی ہے 2 مہینے بعد فیئر ویل کے ججز روسٹر تبدیل ہو رہا ہے, کیونکہ جناب ہمارے ملتان میں ایک تھے اور ایک کے بعد دوسرا کوئی نہ کوئی لاہور سے 2 ویک کے لیے 1 ویک کے لیے آتے, تو کوشش ہوتی تھی کہ ان کو بھی ہم ساتھ چائے کر دیں تاکہ یہ روایت لاہور ہائی کورٹ والی ملتان بینچ ٹربونل میں بھی رہے. اور جناب نے جگہ کی کمی کے باوجود کہ ان کے باروں میں جگہ کم ہے, کورٹ روم کو بھی الاؤ کر دیا جی کہ آپ رہیں پہ ہماری چائے آپ بینگ کے باہر آپ کریں. اور اس کے لیے بھی بڑے مرہون مناتا ہے کہ جی کوئی بھی ایسا نہیں سوچتا, کوئی کورٹ روم میں اپنے اسٹاف کو نہیں کہتا جی کہ ان کے لیے جگہ بنائیں بٹھائیں, صاحب کو چائے کا نظام کیا ہے باہر نے تو چائے نہیں پینی ہے. تو آپ نے سر ہمیں ہر جگہ پہ اپنے ساتھ رکھا ہے, ہر مسئلے میں ساتھ رکھا ہے, ہر موقع پہ ساتھ رکھا ہے. اور یقین کریں کہ اب خلا آ جائے گا جو ہم سوچ رہے ہیں. نیو ممبر پتہ نہیں کب آئے گا, کیسے آئے گا, کتنے عرصے میں آئے گا. پچھلے 6 مہینے پہلے میں وہاں کمیٹی کے ایک ممبر سے مل کے آیا تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ ملتان جو نیو ممبر بنے گا ملتان سے بنے گا, یہ ہماری پرائرٹی پہ ہے. کچھ پہلے شارٹ لسٹ ہو گئی ہیں اور یہ بات کو بھی 6 مہینے ہو گئے ہیں. اب منسٹری اس پہ کب ایکشن لیتی ہے, ہماری خواہش تھی کہ جی آپ کو ایکسٹینشن مل جائے. کوشش بھی کی, خادم میتلا صاحب نے وہاں پہ جو ابھی آپ شاید انہوں نے نہیں, لیکن وہاں منسٹری میں بھی کوشش کی کہ کسی طرح, لیکن وہ لا امینڈ ہو گیا. لا کے امینڈمنٹ کے بعد سر وہ ہماری خواہش تھی کہ جی کہ آپ 2 سال, جیسے اکاؤنٹنٹ ممبر کو 5 سال کا عرصہ ملتا ہے, آپ کو بھی 2 سال ایکسٹینشن مل جائے. لیکن آپ نے لا امینڈ ہوا ہے, لا امینڈ ہونے کے بعد ساری چیزیں نا کافی حد تک ہمارے بھی کنٹرول سے باہر ہو گئی. اور ابھی ہم اس وقت ایسے سمجھیں کہ ہم پریشان ہیں, ہمارا اس وقت کوئی پریشانی حال نہیں ہے. صرف ایک میاں عبدالباسط صاحب ہیں جو ان سے امید ہے کہ جی کہ جب تک نیو انکمبنٹ نہیں ہوتی, 2 ممبر نہیں آتے, تو یہ ملتان دعا کریں کہ میاں صاحب ملتان رہیں, اپنے ساتھ ایک بینچ چلاتے رہیں. تو میاں عبدالباسط صاحب سے امید ہے. نیکسٹ ویک سنا تھا بینچ ہے, لیکن ابھی پتہ لگا کہ ان کا بینچ نہیں ہے, نیکسٹ ویک ممبر ارینج نہیں ہوئے. تو اب دیکھیں لاہور سے کوئی بھی ملتان آنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے 3 سال ملتان آگے گزار دیے ہیں اور یہیں کے ہو کے رہ گئے. ملتان کے لوگ آپ سے سر محبت کرتے ہیں, ملتان کا ٹیکس پیئر بھی محبت کرتا ہے آپ سے. اور ملتان کے دیکھیں جن لوگوں کو آپ نے فائدہ پہنچایا ہے وہ دعا گو ہیں آپ کے لیے, آپ کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہیں, آپ کی اچھی صحت کے لیے دعا گو ہیں. بہت شکریہ سر. حالانکہ لا منسٹر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 3 کم از کم آپ کو ممبر مستقل ملیں گے اور 1 جو ہے نا روٹیشن پہ ہم مطلب وہ کریں گے. تو وہ 1 ممبر تھے ہمارے پاس مستقل, تو وہ بھی اب یہ ہمارے لیے بلکہ نہ صرف اس سے ملتان نے متاثر ہونا ہے, بلکہ بہاولپور ہے, ڈیرہ غازی خان ہے, رحیم یار خان ہے, مطلب یہ یہ لوور پنجاب سب نے جو ہے نا یہ ہونا ہے. ایون ساہیوال بھی اسی میں متاثرین, اکاڑا تک لوگوں نے متاثر ہونا ہے. تو اللہ کرے جو ہے نا ہماری کوشش ہے, خواہش ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ مستقل ممبر مطلب ہے وہ آ جائیں, کوئی 3 تو کم از کم آنے چاہیے. تو آپ چلیں. بہت شکریہ سر. میں ملتمس ہوں, 1 منٹ, میں بلکہ ایک بات اسکپ کر گیا. چودھری صاحب کو میں نے ٹیکس پیئر کے لیے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایسے ہارش انداز میں وہ بات کرتے ہوئے بھی جو ہے نا میرے سامنے کی بات ہے کچھ انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی تو
जो साहब ने वो ऐसे स्नैप किया उनको, ये बात अगर मैं इग्नोर करता ना तो गुजरेगी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने फिर जाहिर है जी सर, करना था। जी जी, चैम्बर में बैठे हुए केस अफसर मिथिला साहब का केस था, तो मैं क्या भाई अपना है ओपन माहौल, इंसाफ किसी का बनता है, उसको तैयारी का टाइम भी देंगे, वो मेहनत करे आके मुझे केस अपना समझा ले। तो ये बात हो रही थी, तो डीआर को इस चीज़ की तकलीफ हुई। मैं क्या यू आर कि मैं अगर टाइम देना है या मैं किसी को ये कहता हूँ कि आप रास्ता दीजिए, इस केस में क्या है, रास्ते का मतलब ये तो नहीं है कि आपको सैर करानी है, कानून की तैयारी वो होता है, वो करना पड़ता है। ये है इंसाफ का पहला पहलू है ही ये है, राइट ऑफ हियरिंग। और मैंने किसी कानून में नहीं देखा, किसी दूसरे लॉ नहीं, कोई नहीं, मुझे किसी दूसरे लॉ में इस तरह नहीं देखा। मेरा ख्याल 7 टाइम्स राइट ऑफ हियरिंग और हर स्टेज पर नोटिस देना, ये क्या स्पीक करता है कि आप दोनों पार्टीज़ को सुने और देन फैसला करें। तो बाकी और किसी ने प्लीज़ कुछ कहना है तो। मैं मुल्तमस हूँ जनाब उस्मान खान साहब से, उस्मान सत्तार साहब से। आपने सामने बैठे जैसे भी हैं वो एक्सप्लेनेशन बाद में देंगे, जो मैंने ये बात कर दी आज वो एक्सप्लेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मौका देने का। सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 3 साल सर के सामने जब भी पेश हुए, सर ने बिल्कुल ऐसे टीचर्स की तरह समझाया हमें, और हमारी थोड़ी सी इस जो कि आदत नहीं थी कि केस को तैयार कैसे करना है और कैसे चीज़ों को लिख के लाना है और क्या क्या प्रिंट आउट लेके आने हैं। तो अतीक साहब और मैं क्योंकि सर के साथ सामने इकट्ठे ही पेश होते हैं, तो सर ने काफ़ी दफ़ा हमें जो है ना बड़े यानी इस प्यार के अंदाज़ में समझाया कि भाई केस को कैसे तैयार करना है। और इससे इजाफी बात एक ये कि लाहौर से जो मेंबर्स आते हैं वो बड़े हॉस्टाइल किस्म के मेंबर्स होते हैं। तो वो सर ने, क्योंकि हम पीछे बैठ के, क्योंकि हमारी कोशिश होती है जिस दिन हम हेयरिंग पे जाएं तो हम पूरे केसेस सुनें कि कोई ना कोई बात हमें मिल जाती है सीखने वाली। तो हम ये भी ऑब्ज़र्व करते थे कि कैसे लाहौर वाले मेंबर से जो है ना वो जो कंसल्टेंट आते थे या वकील आते थे उनको बचा रहे होते थे। तो मेरे ख़्याल से ये है कि जज बीइंग अ जज वो ये है कि जो सामने प्लीड कर रहा है उसको मौका दिया जाए, वो अपनी बात पूरी कर दे। क्योंकि आपने ऑर्डर करना है, अगर आपको उसकी बात कन्विंसिंग हो तो ऑर्डर वैसे कर देंगे, अगर नहीं है तो। लेकिन कुछ जो लाहौर के मेंबर्स थे उनका मैंने देखा कि बड़े यानी एग्रेसिव किस्म के, बहुत अच्छे भी आए। ताहिर साहब बहुत अच्छे अंदाज से समझाते थे और डॉक्टर शाह खान बहुत अच्छे अंदाज से समझाते थे। तो बहुत अच्छे मेंबर से भी पाला पड़ा और सर ने भी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया और हमेशा जहाँ पे भी मेरिट पे रिलीफ बनता था दिया। तो सर का बहुत शुक्रिया। कहीं पे नहीं भी मिला तो कम से कम रिमांड बैक जरूर कर दें। जी जी जी, नहीं, हर मुमकिन हद तक सर ने रिलीफ दिया, जिसके लिए हम सर के शुक्रगुजार हैं और आगे की ज़िंदगी के लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह आपके रिस्क में, जान माल में बरकत अता फरमाए। और जी, अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। थैंक यू जी। अल्लाह। मैं मुल्तमस हूँ जनाब राजा एजाज कहनी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बाहर ने बड़ी खुश उसलूबी से जो है ना चौधरी साहब का शुक्रिया अदा किया है। और मैं सिर्फ़ इन अल्फाज के साथ कि अल्लाह पाक चौधरी साहब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनको उनके बच्चों की खुशियाँ नसीब करे। दुआ गो रहूँगा कि इन्होंने जितना प्यार और जितनी मोहब्बत इन लोगों के साथ बांटी है, अल्लाह पाक इनको आने वाली ज़िंदगी में उतनी मोहब्बत, उतना ही रिवार्ड जो है ना वो वापसी दे। अल्लाह पाक हमेशा इनको खुश खुर्रम रखे। थैंक यू। मैं मुल्तमस हूँ जनाब नसीरुद्दीन हमायूं साहब से, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, कि वो आपका शुक्रिया था। जी सामने।
میرے لیے تو سر یہ بڑا، کیونکہ ہم پہلے جاتے تھے لاہور، تو لاہور تو پیش ہی نہیں ہوئے، تو میرا پہلا جو کیس پیش ہوا تھا میں آپ کے پاس ہی ہوا تھا اور اس میں ریلیف ملا تھا، تو ہمیں تو یہاں سے سر بڑا سیکھنے کو ملا ہے سر. تو نئے اب جو آتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لیکن سر بڑی خوشی ہے کہ آپ رہے ہیں، آپ سے بڑا سیکھا ہے یہاں پہ. تو بس سر، تھینک یو. بہت شکریہ. مجھے اپنی نا ایک ہیئرنگ میں یاد ہے کہ طاہر صاحب اور چودھری صاحب نے نا کو پہلا تعارف میں نے کرایا چیمبر میں کہ میں میاں عبدالباسط صاحب کا شاگرد ہوں. تو انہوں نے پھر نا مجھے پوائنٹ وائز کر کے نا ہیئرنگ کا طریقہ بتایا کہ ایسے پوائنٹ مارک کر کے آنے ہیں، ایسے لکھنا ہے، ایسے وہاں بولنا ہے، یہ سارا سٹائل بتایا. میں اندر سے شرمندہ بھی ہو رہا تھا کہ میں اس ہستی کا نام بتا رہا ہوں کہ جس کے شاگرد اور بہرحال بہت اچھی ہیئرنگ رہی اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. اس کے بعد آج تک طاہر صاحب سے میں رابطے میں رہتا ہوں. وہ کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی کسی میٹر پہ ضرورت پڑتی ہے، اکثر استاد جی کو میں تنگ نہیں کرتا کیونکہ یہ زیادہ تر ٹریولنگ میں رہتے ہیں. تو طاہر صاحب سے نا میرا بڑا انٹریکشن رہتا ہے. وہ سمجھاتے رہتے ہیں بھئی اس طرح سے چلنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو یہ کر دو تو اس طرح سیٹ ہو جائے گا. تو بہرحال بڑا فرینڈلی ماحول رہا، خاص طور پہ چودھری اعظم صاحب کے ساتھ، کہ ہمیں نا ایسے فیل نہیں ہوا کہ ہم اتھارٹی میں پیش ہوتے رہے تھے. اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا ہمیں کورٹ میں پیش ہونے کا، اور کورٹس کی کنڈکٹنگ اور اتھارٹیز کی کنڈکٹنگ میں بڑا فرق ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بڑا حوصلہ اور بڑا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ 3 سال کے آپ کے ٹینیور میں ہم نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے کہ ہم دوسرے ممبرز کے سامنے بھی پیش ہو سکتے ہیں. اب میں ملتمس ہوں جناب اپنے سینئر ممبرز میاں عبدالستار صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب چودھری محمد اعظم صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے بار کی انویٹیشن پر آج جو اپنا ٹینور 3 سالہ ٹینور مکمل فرما کر جو ہے رخصت ہو رہے ہیں ٹریبونل سے، اور ان کے ساتھ میاں عبدالباسط صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں، اب بھی ہم ان کو اپنا حصہ ہی سمجھتے ہیں. جیسے کہ ہمارے سارے ساتھیوں نے جو ہے نا ان کے ٹینور میں جو انہوں نے آبزرو کیا، ان سے جو ہے نا ان کو فیض پہنچا تو اس کا اظہار کیا. سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا، جب سے ٹریبونل یہاں ملتان میں آیا ہے تو سب سے بڑی بات جو ڈپارٹمنٹ کے فیصلے کے بعد ہم پہلے کمشنر اپیل کے پاس جاتے تھے تو کمشنر اپیل جو ہے ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتا تھا. یہ ہماری جو ہے نا کمشنر اپیل جب ٹریبونل آ گیا تو کمشنر اپیل کا فورم بہت نیچے چلا گیا. ہمیں کبھی بھی اب جو ہے نا اس کا اتنا ذہن میں، ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں اس کا ہوا نہیں رہا، ورنہ اس کے بعد سب سے بڑا ہوا ہی وہی تھا، کیونکہ وہاں پر سٹے بھی نہیں ملتا تھا عموماً، بہت مشکل سے. ٹریبونل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا سٹے جو ہے، چلو ہیئرنگ میں تو چلو بعض دفعہ ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن جو ہے نا سٹے فوری مل جاتا ہے، کبھی ریجیکٹ نہیں ہوا آپ حضرات کی مہربانی سے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جناب شاہد مسعود منظر بھٹی صاحب کا بھی بہت بڑا رول ہے، خاص طور پر وہ دونوں بھائی جو ہے نا شاہد مسعود منظر صاحب بھی اور جو ہے نا ان کے بڑے بھائی جاوید مسعود منظر بھٹی صاحب، وہی جو ہے نا ہمارے ساتھیوں کے ہاں، ہمارے ساتھی پہلے بھی چاہتے تھے لیکن وہ بھی اس کاوش میں شامل رہے، موٹیویٹ کرتے رہے کہ آپ جو ہے نا اس ایشو کو ٹیک اپ کریں اور یہاں پر جو ہے نا ٹریبونل ہونا چاہیے. تو ہمارے ساتھیوں نے بھی کوشش کی اور انہوں نے بھی جو ہے نا اس کوشش میں شامل حال رہے. اللہ نے مہربانی فرمائی، یہاں ٹریبونل منظور ہو گیا. اور جب سے یہ ٹریبونل فنکشنل ہوا، اس جو ہے ٹریبونل کو فنکشنل کرنے میں ہم نے ذاتی طور پر اس میں ایفرٹس کی.
شاید آپ تو چونکہ بعد میں سنے، تو جتنا یہ فرنیچر اور یہ جو اس کی لوازمات ہیں ہم نے یہاں سے اس کے جو ہے نا، ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ ان چونکہ سرخ فیتہ جو ہے گورنمنٹ کا وہ بعض دفعہ آڑے آ جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے اور تاخیر کی وجہ سے پھر کوئی اور پالیسی اس کے اندر چینج آ جائے کہ جو ہے نا یہ پھر یہاں پر بینچ فنکشن نہ کر سکے۔ تو ہم نے کوشش کی اور اس کے نتیجے میں سارے جو ہے نا یہاں پر اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ میاں صاحب کی ہے پورا کے تھرو جو ہے نا ہم نے یہ سارا جتنا بھی اس میں جو ہے نا کنٹریبیوشن، اس میں فرنیچر بھی اور اے سیز بھی اور باقی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہیں وہ ساری ہمارے دوستوں نے مل کر، یہی ذہن میں تھا کہ امیڈیٹلی یہ ریکوائرمنٹ پوری کر دیں جب تک کہ تاکہ جو ہے نا ہمارا بینچ جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہونے میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ تو اس میں جو میں گزارش کرتا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ جو کمشنر اپیل کا ہوا تھا یا اس کا وہ ختم ہوا اس بینچ کے آنے سے، اور فوری طور پر ہمیں جو ہے نا دوسرا یہ ہوا کہ جب ہمارے ساتھی جو ہے نا ٹریبونل میں اپنے کیس لے کے جاتے ہیں اور ساتھ میں اسٹے اپلائی کرتے ہیں، تو آپ حضرات کی شفقت اور مہربانی سے کبھی کسی کا اسٹے ریجیکٹ نہیں ہوا۔ تو وہ امیڈیٹ جو ہمارا ایک جو ہے نا ٹیکس گزار کا بھی اور ٹیکس کنسلٹنٹ کا بھی جو ایک میجر جو ہے نا پرابلم ہوتا ہے کہ اتنی ڈیمانڈ کھڑی ہے اور ڈپارٹمنٹ فوراً جو ہے نا، حالانکہ ایف پی آر کے بہت ساری جو ہے نا انسٹرکشن کے باوجود کہ بھی جب تک کہ جو ہے نا اس پہلی اتھارٹی تک نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے کورٹ سے میت نہیں لینے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ پیسے جو ہے نا بینک سے اٹیچ کر کے مختلف وقتوں میں جو ہے نا یہ ساتھیوں کے وہ نکال لیتے ہیں۔ تو اس میں بڑا ہمیں فائدہ ہوا، اور اس سے پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا چونکہ ان کے شاید مسعود منظر صاحب کا بھی، پھر یہاں پر ڈاکٹر نعیم صاحب وہ بھی بہت ہمبل رہے، کیونکہ یہیں ملتان سے ہی ان کا تعلق اصل میں تو یہیں بورے والا سے تو ان کا تعلق ہے بہاڑی سے، تو یہاں ملتان آر ٹی او میں بھی کافی عرصہ رہے، پھر ٹربونل میں بھی ابتدائی طور پر وہاں رہے، انہوں نے بھی بڑی جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا ممبران کے ساتھ شفقت فرمائی، اور اس کے بعد جناب جو ہے نا تشریف لائے، تو آپ نے بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ جیسے طارق نے اظہار کیا کہ شفقت کا معاملہ رہا، اور ہمارے ساتھی جو ہے چونکہ پہلے جب ہم لاہور جایا کرتے تھے تو ہمیں کم از کم 2 دن لگ جاتے تھے، اس اب چلو یہ موٹر وے بن گئی ہے اس میں جانے کی سہولت ہے، لیکن اس وقت تو کم از کم 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے لگتے تھے یہاں سے لاہور جانے میں، ایک دن ٹریول کر کے وہاں پہنچیں، رات کو سٹے کریں، پھر اگلے دن جناب کورٹ میں پیش ہوں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ بینچ ہی نہیں ہو رہا، تو ہماری جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا جانے آنے کی وہ صورتحال ایسی جو ہے نا بیکار جاتی تھی۔ تو ان ساری اس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ نے آپ حضرات کو ذریعہ بنایا، اور کورٹ بھی فنکشنل ہو گیا، اور جتنے بھی حضرات آئے ان سب نے جو ہے نا ہمارے ممبران کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت کا رویہ رکھا اور گائیڈ کرتے رہے، اور جو ہے ہم وقتاً فوقتاً میاں صاحب کو بھی ان سے بھی مستفید ہمارے ممبران ہوتے رہتے ہیں یا ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے، اپیل تیار کرنا ہے، یا مسلینس اپلیکیشن جن بھی آپ ایشوز پہ لے کے آتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کی یہ ریکوائرمنٹ پوری کریں۔ تو اس کے ساتھ وہ ہمارے آج ساتھی وہ نہیں آ سکے جو ہے عتیق الرحمن ہاشمی صاحب، تو وہ مجھے چند دن پیشتر کہہ رہے تھے، کہنے لگے کہ جب وہ آپ آج کل جو ہے نا کہ کیسز جو ہے نا ہائی کورٹ میں بھی لگے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ جی ہائی کورٹ میں جانے سے نا نیچے والے فورم جو ہے نا وہ بہت چھوٹے لگتے ہیں جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ اپیل کی بات ہے تو وہ 2 مہینے سے ہائی کورٹ جانا شروع ہوا، لیکن تو مجھے 2-3 دفعہ انہوں نے وقتاً فوقتاً یہ بات کی ہے ہمارے کہ جی اصل میں وہاں پر وہ ایس پی آیا اس کو کان پکڑا دیا، ایس پی آیا کوٹ مار رہا ہے۔ بہرحال ہر فورم کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن بیسک جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ٹیکس گزار کو بھی بہت ریلیف ملا ہے، اور ہمارے ممبران کو بھی اس سے کافی ریلیف ملا ہے، اور وہ تبھی ممکن ہوا جب آپ حضرات نے ہمارے ساتھیوں کو ہمیں جو ہے نا جی بھرپور سنا بھی، گائیڈ بھی کیا، ریلیف بھی دیا، اور اس لیے ہم آپ سب جو ہے نا ان باتوں کے معترف ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بقیہ زندگی ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ خوش رہیں جو ہے نا۔ اور ایک بات جو ہے نا، ایک میں اپنے ریٹائرڈ وہ ٹیکس پیئر ہے ہمارا کلائنٹ ہے، اس کی ایک بات وہ بھی سناتا ہوں
تو میں نے اس سے پوچھ لیا, میں نے کہا یار جو ہے نا تم ریٹائر جو ہوئے ہیں تو مسز کا تمہارے ساتھ کیا رویہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھی مسز میری کہتی ہے کہ یہ آپ کے رویے پر منحصر ہے, اگر آپ کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک اچھا ہوتا تو ویسے ریسیپروکل ہے, بات تو صحیح کی. اگر یہ آپ کے رویے پر منحصر ہے, اگر آپ کا رویہ جو ہے میرے ساتھ ٹھیک رہا تو پھر ہمارے ہی طرف بھی خیال ہے. اور اگر آپ نے جو ہے نا ہمارے کام میں یا ہماری جو ہاں جورسڈکشن میں جو ہے نا مداخلت شروع کر دی تو پھر جو ہے نا وہ خیر نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور ایک میں ذاتی بات آپ کو یہ سنا, ایک عرصہ پہلے کی بات ہے, تو میں آفس سے گھر پہنچا تو مسز مجھے کہنے لگی, کسی میرے پوتے کو یا نواسی کو کہنے لگا کہ اس کو اٹھا کے ذرا باہر چکر لگوا دیں. اچھا, میں نے کہا خبردار, ابھی میں ڈیوٹی کر کے آ رہا ہوں. یہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں نا اس وقت ڈرائیور آیا ہوا آپ کا سر, اس کو مجھے گاڑی بتا دیں, میں بلا لیتا ہوں. میں اس کو اچھا نمبر ہے تو, نہیں تو میں لڑکا گیا میں باہر, اسے میں گاڑی نمبر کا بتا دوں. نہیں وہ فون کر دیں گے زیادہ بہتر. تو یہ سر جی بس یہ اب آپ کا جو ہے نا ٹین اوور شروع ہو تو اس بات کا جو ہے نا جی انشاءاللہ. سر میاں صاحب آپ کا ساتھ نہیں تو ان الفاظ کے ساتھ جو ہے نا ہم میاں عبدالباسط صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو جو ہے نا یہ مصیر فرماتے رہتے ہیں, اور اعظم صاحب کا خصوصی طور پر. اور حالانکہ آج جو ہے نا ابھی شام کو ایک میں شادی سے اگر ایسا ایونٹ نہ ہوتا تو شاید میرا آنا جو ہے نا میں ممکن, لیکن میں نے کہا نہیں اس موقع پر تو ضرور حاضری جی. اچھا سر, تو اللہ آپ کو خوش رکھے. ہاں اچھا, اس کے ساتھ مجھے ایک ہمارے ساتھی جو ہے نا ملک محمد رفیق صاحب ایڈوکیٹ, اتفاق سے آج ان کو کراچی جانا تھا وہ شام کی جو ہے نا ٹرین سے, تو وہ کراچی چلے گئے. تو 2 دفعہ کل بھی مجھے انہوں نے کہا اور آج بھی جو ہے نا میں نے 5 بجے کے کہ چودھری صاحب کو میرا خصوصی سلام بھی کہنا اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا. خصوصی طور پر مجھے جو ہے نا جی یہ پیغام دیا کہ چودھری صاحب کو میرا سلام بھی کرنا اور شکریہ بھی. میں نے کہا ملک محمد رفیق صاحب ایڈوکیٹ ہمارے ایک کولیگ ہیں, تو وہ انہوں نے مجھے یہ خاص طور پہ, چونکہ انہیں آج کسی ضروری کام کے لیے لاہور کراچی جانا تھا بائی ٹرین, شام کی ٹرین سے, اور وہ چلے گئے. تو 5 میں جو میری بار ہوئی کل بھی انہوں نے مجھے کہا اور آج پھر مجھے کہ چودھری صاحب کو میرا ضرور جو ہے نا سلام بھی عرض کرنا, شکریہ بھی ادا کرنا کہ میں ضرور حاضر ہوتا لیکن مجبوری کی وجہ سے مجھے جانا پڑا. تو اللہ آپ کو خوش رکھے جی. اچھا سر, وہ بات ہوئی ہے تو ہمارے ممبر تنویر احمد صاحب, شیخ ظفر السلام صاحب والے اور مقصود صاحب دونوں نے آنا تھا, دونوں کو ڈینگی ڈائگنوز ہوا ہے. تو دعا گو بھی ہے ان کی صحت کے لیے, تو ان کی بھی نیک خواہشات انہوں نے مجھے میسج کر کے کہا ہے جی کہ آپ نے ہماری نیک خواہشات کا نا سر کو بتا دینا. مقصود صاحب اور مقصود صاحب نے تو بہت ہی زیادہ نا ہمبلنس, میرے پاس میسیج ہے ان کا, وہ انہوں نے تو بہت ہی آپ کی تعریفیں کی ہیں کہ سر کے ساتھ ٹرن اوور اتنا اچھا رہا ہے, لیکن میری مجبوری. اور آج تنویر کو بھی ڈائگنوز ہو گیا ہے ڈینگی, تو تنویر بھی نہیں آ سکا. بہت شکریہ. میں اب ملتمس ہوں استاد محترم سینئر ممبر میاں عبدالباسط صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا, آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور یہ ایک بہت پیاری اور اچھی سی گیدرنگ کے لیے. ہم یہاں اکٹھے چودھری محمد اعظم صاحب کے لیے ہیں. انہوں نے اپنا بڑا سکسیزفل ٹینیور یہاں مکمل کیا ہے. جب یہاں ٹرمینل کا بینچ اسٹیبلش ہوا تو سب سے بڑا جو خطرہ اس وقت ہمیں محسوس ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ بینچ شاید یہاں نہ چل پائے. اس کے لیے محرکات نارملی لاہور سے وکلا برادری تھے, ان کا خیال یہ تھا کہ ظاہر ہے کیسز کی تعداد کسی حد تک ہر حوالے سے کم تو ہوگی ڈیفینیٹلی.
تو اس وجہ سے کچھ پریشانی بہت شروع میں رہی، بہت زیادہ. تو اس کو حل کرنے کے لیے چودھری نعیم ڈاکٹر نعیم صاحب کو کہا گیا، انہوں نے یہاں پر. تو پھر اس کے بعد جب چودھری صاحب آ گئے تو پھر ہمیں یہ ڈر نکل گیا ہمارے ذہن سے کہ اب اس بینچ کو کچھ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ چودھری صاحب کی جو ہی یہاں پر پوسٹنگ ہوئی تو یہ خیال تو بالکل ذہن سے نکل گیا پھر کہ اب. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ جو فنکشننگ ہوئی ٹریبونل کی چودھری صاحب کے یہاں موجودگی میں، اس کے بعد تو بالکل کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں رہی. اب اگر کوئی لاہور سے بالفرض کوئی اس قسم کی کوئی رپورٹ ہو بھی صحیح، موومنٹ چلے بھی صحیح، تو منسٹری کے پاس بہت سارا مواد ہے اس کو ریفیوز کرنے کے لیے. الحمدللہ چودھری صاحب کی صورت میں، ان کی ڈسپوزل کی صورت میں، مینجمنٹ کی صورت میں، اور ملتان بینچ کی صورت میں. کل ہم پروگرام میں چیئرمین صاحب تشریف لائے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بات کی اس پروگرام میں کہ جی سوائے ملتان کے ہر اسٹیشن سے کوئی نہ کچھ شکایت رہتی ہے. انہوں نے کہا جی پشاور میں 2 ہی ممبر ہیں اور وہ دونوں لڑتے رہتے ہیں. حالانکہ اگر ان دونوں سے الگ الگ ملاقات کی جائے، عبداللہ خان کاکڑ صاحب سے سیشن جج ریٹائرڈ ہیں وہ بھی، اور شاہ خان صاحب سے آپ کے پاس آتے رہے ہیں وہ دونوں سے، اگر آپ الگ الگ ملاقات کریں گے تو ایک لمحے کے لیے بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ دونوں بہت نائس لوگ ہیں. تو یہ پتہ نہیں کس بات پہ یہ، تو بات وہی ہے کہ جب وہ اس طرح بندہ ایک ٹیم کے طور پہ کام کرتا ہے تو اختلاف رائے ہو جاتا ہے. تو ملتان واحد اسٹیشن ہے جس کے لیے چیئرمین صاحب نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ملتان میں کوئی ایشو ہی بنا ہے، اور ایسا ہی ہوا. پچھلے 3 سال میں کبھی کوئی ایسا ایشو ہمیں وہاں نہیں رپورٹ ہوا. کسی بھی چھوٹی سی اپلیکیشن بھی ایسی نہیں ہے کوئی کہ جی ملتان میں کوئی ایشو ہے. الحمدللہ چودھری صاحب کی کاوشیں، ان کی محنت، ان کا پرانا جو ایکسپیرینس ان کا تھا بطور سیشن جج، وہ سارا انہوں نے یہاں اپلائی کیا اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے نظریے سے اپلائی کیا اپنا سارا جو ایکسپیرینس تھا. بہت فائدہ ہوا ملتان کے وکلاء کو، سب لوگوں کو. ایک بات میں آپ لوگوں سے صرف عرض کرنا چاہوں گا، ایز این ایڈوکیٹ یہ مت سوچا کریں کہ جی فلاں بینچ مشکل ہے، فلاں جج مشکل ہے، فلاں بندہ مشکل ہے، فلاں بینچ مشکل ہے. آپ کا کام ہے کیس کا بریف تیار کرنا. کوئی دوسری رائے نہیں، ہو جاتا ہے. میں اکثر دوستوں سے ذکر کیا کرتا تھا کہ ہم کچھ کیسز ہوتے تھے ساری رات پڑھتے رہتے تھے، یا صبح اٹھنا نماز سے پہلے کیس پڑھنا کہ یار یہ تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کیا ریلیف لیں گے. تو کیس کال ہوتا ہمارے روسٹر تک جانے تک جج صاحب اسٹے کر کے سی ایم چلو جی اگلی ہیئرنگ بھی ڈال دیتے تھے، ایک لفظ نہیں بولنا پڑتا تھا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نہیں یہ تو سیٹلڈ ایشو ہے کیا کرے گے جج صاحب، اور آدھا گھنٹہ کھپایا اور کوئی اسٹے نہیں ملا. تو یہ ہوتا ہے. اس لیے مینٹلی پریپیئر رہا کریں. یہ آپ کی پروفیشن کے لیے بہت ڈینجرس ہے. اگر آپ آئیڈیلائز کر لیں گے کہ میاں باسط یا زیادہ ہم نام لیں چودھری صاحب کا کہ چودھری صاحب جیسا بندہ چاہیے ہمیں کیس آرگو کرنے کے لیے، تو یہ آپ کی پروفیشنل لائف کے لیے بہت ڈینجرس ہے. یہ سوچ آپ کی مشکل لوگوں اتنی تیاری زیادہ کریں، ہاں اتنی تیاری زیادہ کریں. یا ان ججز صاحبان کی جن سے آپ تھوڑا سا خوف ہے، ان ججز صاحبان کے پاس اگر آپ کے کیسز لگے ہوئے تو 1-2 دن پہلے ان کا کیس کورٹ کنڈکٹ کرنے کا انداز چیک کر لیں جا کے. بہت ہیلپ کرے گا آپ کے لیے، بہت ہیلپ کرے گا. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح ان سے گفتگو کرنی ہے، ہمیں یہ بات نہیں کرنی اور یہ کرنی ہے. تو یہ چیزیں وہ ٹھیک ہے یہاں بیٹھے ہوئے میٹنگ میں آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیا اور بعض اوقات ہو بھی جاتی ہے پریشانی، لیکن اس کو اپنے ذہن میں ایک اپنی سوچ کا حصہ مت بنائیں. آپ یہ سوچئے کہ ہم نے ہر جگہ کیس پلیڈ کرنا ہے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. آپ کو یہاں ممبرز پوچھائیں گے یا آپ کو کہیں پیش ہونا پڑے گا بالکل ان نون بندے کے سامنے. اگر آپ اپنے کیس کے ساتھ ویل پریپیئرڈ ہوں گے تو آپ کو خوف محسوس نہیں ہوگا. خوف جو تھا وہ ختم ہو گیا. روسٹرم پہ جا کے کھڑے ہونے کا خوف ہمارے ملتان بار کے لوگوں میں تھا، اب نہیں رہا. اعظم صاحب نے یہاں آپ کو سکھا دیا کہ روسٹرم پہ کھڑے ہو کے بولنا کیسے. بس
اگلا جو ہے اگلا وہ آپ کے ذہن دیکھ رہا ہے، اس کو نکال دیں کہ جی بیٹھا کون، صحیح بات ہاں ہے، بہت اچھا اس کو چھوڑ دیں. جو آپ کو کام کرنا ہے وہ آپ کو سکھا دیا گیا، اب آپ انشاءاللہ اس کو ڈیولپ کریں، آگے چلیں. اعظم صاحب نے اس ٹریبونل کے لیے جو کچھ کیا شاید کوئی ممبر بھی اتنے کم عرصے میں نہیں کر سکتا. ہم ڈسپوزل کی بات کریں تو پچھلے میرے خیال کئی ماہ سے اعظم صاحب ٹاپ آف دی لسٹ ہیں ہمارے پاس ٹریبونل میں ڈسپوزل کے اعتبار سے. میکسیمم ڈسپوزل ٹاپ آف دی لسٹ کیا، بلکہ شاید ان کے ہاف تک ہی ہیں سارے، یا اس سے بھی نیچے ہی ہوں گے اس سے بھی نیچے ہی ہوں. اللہ کا شکر. تو دعا گو ہیں ان کی آنے والی زندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں کوئی ایسی مصروفیت عطا کرے جو ان کے مزاج کی ہو، ان کو صحت عطا کرے اور خوشیاں عطا کرے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہم معترف ہیں جناب چودھری اعظم خان صاحب کے یہاں کے کنڈکٹ کے، کوڈ کنڈکٹ کے، ہمیں سکھانے کے اور ہمیں کانفیڈنس دینے کے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مناز صاحب کی کورٹ میں مجھے بڑا خوف آتا تھا کہ میں ان کے سامنے پیش نہیں ہوتا تھا، لیکن چودھری صاحب کے ساتھ ڈی بی میں پیش ہو جاتا تھا کہ کم از کم ایک بندہ تو مجھے سپورٹ کرنے والا ہے. جی، تو وہ اگلی بات نہیں سنتے نا، اس سے پہلے ہی بس ڈیسائیڈ کیا ہوتا، انہوں نے پہلے ہی فائل پڑھی ہوتی ہے اور بس ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے. کم از کم ایک بندہ سننے والا تو تھا. اللہ کرے ہمیں دوبارہ ایسا بندہ نصیب ہو اور ہمارا بینچ چلتا رہے اسی طرح. میں ملتمس ہوں جناب ہمارے چیف گیسٹ جناب چودھری اعظم صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باسط صاحب، پریزیڈنٹ، سیکرٹری، استاد صاحب، باقی میرے سارے دوست، سب کو میرا السلام. بات یہ ہے کہ 30 سال میں نے جج شپ کی. اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ملتان میرے لیے اس حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ رہا کہ میں نے بطور سول جج شجاع آباد میں جوائن کیا تھا، اور ملتان بھی رہا میں بطور سول جج، اور دین پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع مل گیا. بات ہوتی ہے فیئرنیس کی. اگر جج چیئر پر بیٹھا ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہوگا، وہ کیا کسی کی ہیلپ کرے گا، کیا انصاف کرے گا. زندگی میں 30 سال میں ادھر کر کے آیا ہوں، اور یہ 33 ایئرز آپ کہہ لیں مکمل ہو گئے. ہمیشہ ٹرسٹ کیا ہے، جو سامنے لوگ پیش ہوتے ہیں تو ہمیں ٹرسٹ ملا. کبھی ادھر ادھر کی گندی سوچ نہ سوچی، نہ کبھی اس طرح کا امیج بنایا. بات ہے لرننگ کی. ہم نے 30 سال میں بڑے لا پڑھے، بڑے اپلائی کیے، لیکن بھئی جو یہ آپ کا لا ہے اس نے مجھے بھی گھما دیا. آیا کوئی سمجھ نہیں، آپ لوگ آرگو کر کے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے جج صاحب آپ پریشان نہ ہوں، یہ صرف ٹرمنالوجی ہے، یہ آپ کو آ جائے گی، 2-4 مہینے لگ جائیں گے. خیر پھر فائلیں گھر، دین بکس، لا سائٹ، پلیڈنگز پڑھ رہا ہوں، لا پڑھ رہا ہوں، آج کچھ کل کچھ، جیسے آپ جانتے ہیں. اس کو سمجھ گیا. اب مجھے سب سے زیادہ جو فیئر ہوتا تھا نا کہ کوئی ایسا آرڈر نہ ہو جائے، کیوں یہ ہائیسٹ فورم ہے اپیل کا، اور
मजाक ना मेरा बन जाए ना। लेकिन अल्लाह का एहसान है, मैंने ये तो ज़रूर किया कि मैंने नींद अपनी कम कर ली। मैंने 3-3 बजे तक रिसर्च वर्क किया, ये बैठ के फ़ैसले लिखवाए, और अल्लाह ने मुझे सेहत भी दी, इज़्ज़त दी, पे दी बहुत अच्छी, और ये सारा माहौल, और फिर आप लोगों का जो कोऑपरेशन रहा है ना, कि मुझे नहीं पता, ये मेरी मतलब फितरत है कि अगर मुझे पता नहीं है कि गलत ऑर्डर लिखने से बहुत बेहतर है कि मैं केस को फिक्स करके दोबारा क्यों ना सुन लूँ, दोस्त को बुला के क्यों ना सुन लूँ। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, नहीं समझ आई तो उसका दूसरा ऑर्डर नहीं किया। क्यों, वो मेरी बतौर मुनसिफ वो मेरे गले पड़ना था कि आपने ये किया गया। बाकी लर्निंग इतनी रही, यंगस्टर भी आए, मेरी बड़ी कोशिश रही है, नो डाउट आप सही कह रहे हैं, ये आज की नहीं है, ये आदत मेरी सिविल जज से लेके 30 साल भी उधर भी यही रही है। मर्डर का केस भी मैं सुन रहा हूँ ना, अगर यंग आदमी आया है, अगर वो रॉन्ग क्वेश्चन कर रहा है तो फिर ये सिर्फ इशारा करना, लिखवा दें, फिर उसने कहा नहीं सर ये नहीं, मैं अगला सवाल पूछना चाहता हूँ। तो इस तरह मकसद ये है कि इस सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की है। सिस्टम में सिर्फ मेंबर नहीं होता, बार ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। चलिए, अगर मेरे कंडक्ट से खुश हैं तो उतना मेंबर को ज़्यादा हौसला होता है कि यार मैं इनको जो बात कहूँगा उसका अगर 25 भी एडमिट हो जाए, मान जाएं, तो एक वर्किंग में हम आगे चले जाएं। बाकी हमारी साइड तो चले, मैंने तो 3 साल मेहनत कर ली, काम कर लिया, लेकिन आप लोगों का तो ये लाइफ का खेल है ना। आखिरी दिन भी अदालत में जाना है तो अपने आप को अपने मार्क नॉलेज में करके जाना है। बाकी बादशाह साहब ने बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है कि मेंबर को नहीं देखना, अपनी फ़ाइल को देखना है कि उसमें क्या है। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसमें अपने प्लीडिंग और अपना जो आर्गू करने हैं उसका अंदाज़ बदल लें, बेहतर कर लें। ये इंसान में एक डेवल्यूशन होता है, ये बदलता रहता है, आज कुछ है, सोच है, कल कुछ है। बाकी मैं हकीकत है इस बार का ममनून हूँ जो मैंने आप लोगों से लर्न किया, बहुत लर्न किया, बहुत कोशिश की उसको सही तरीके से अप्लाई किया जाए। बड़ा ही आला टाइम गुजरा है। वो बादशाह साहब कह रहे हैं ना कि कंप्लेंट की, चेयरमैन साहब अपनी स्पीच में कह रहे थे कि एक कंप्लेंट मुल्तान से नहीं कभी गई, ज़बानी कभी किसी ने कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं की कि जी ये हो रहा है वो आ रहा। तो वो कह रहा है ये तो चौधरी साहब को पता कि सारी चीज़ें मैनेज कर कैसे करते हैं। बता रहा था कि सर कोई और तरीका नहीं है, अगर मेंबर या जज मेरिट ना छोड़े, इससे बड़ा ज़िंदगी का कोई प्रिंसिपल नहीं है। ये आया है ना, अगर आज उसका रिलीफ नहीं बनता कल उसको मिल जाएगा, अगले दिन मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारी साइड कह के अब आसमान को ही हमने रिलीफ देना ही देना है, तो वो कितना हर केस उसका दाम बनता हो कि आप दे सकते हैं, नहीं मुमकिन। इसलिए ना ये बड़ा सीधा सा असूल है ज़िंदगी का, आप फेयर हो के उस साइड पर बैठें, इधर फेयर हो के पेश हो कि जी ये मेरा केस है। बल्कि आपको याद होगा मैं बात कहा करता था कि यार आपका केस नहीं बनता, वीक पॉइंट बता के देन आप मुझे जुबाएं, क्यों, जो मेरे बस में होगा मैं वो देने के लिए तैयार हूँगा। अगर कंसीलमेंट या इस तरह का कोई होगा तो जब मैं फ़ाइल पढ़ूँगा वो चीज़ तो आ जानी है, तो फिर वो नेगेटिव चला जाता है ना लॉयर के। बाकी बहुत लर्निंग रही, हकीकत है। मैं अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं कहता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे इनकम टैक्स का रिटर्न भी नहीं भरनी आती। मैंने कभी ज़िंदगी में रिटर्न अपने हाथ से नहीं भरी थी। तो अल्लाह का एहसान है, ये बहुत मेरे लिए हेल्थ वाइज
मेरे कह लें मॉनेटरी मामलात पे बहुत अच्छी मिल गई, हम बड़े खुश हो गए। ये सारी चीज़ें एक माहौल देती हैं इंसान को। जज का कंफर्टेबल होना, उसमें मतलब अच्छी पे, अच्छा माहौल, अखलाक अपना जज का अच्छा होगा तो वो इज़्ज़त पाएगा। तो बाकी आप लोगों में बड़े गट्स हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को और भी कामयाब करे। तो एक टीचर बन के मेंबर के सामने पेश होना है कि सर ये नहीं, ये है। और जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको उतना लर्न करने का और आदत पड़ेगी, उतनी इज़्ज़त बढ़ेगी। तो मैं कैबिनेट का बहुत ही मशकूर हूँ, आपने ये मुझे इज़्ज़त दी। बाकी ये ज़िंदगी का साथ है, कभी लाहौर आएँ, तशरीफ़ लाएँ। ये मेरी एज अ जज एक कह लें रही है रिस्ट्रिक्शन। मैं किसी को नहीं मिलता और ना मिला हूँ, लेकिन अब मैं घर में हूँगा, यू कैन कम टू मी। बहुत यही अच्छे वक्त का रिज़ल्ट यही होता है कि आप मुझे याद करेंगे, मैं आप लोगों को करूँगा, बासित को याद करूँगा। और बाकी रह गई मैनेजमेंट, जो बेंच होता है ना, वो मेरा और बासित और बाकी कॉलीग्स का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। मैंने 30 साल कोर्ट में डाइस पर बैठ के काम किया। अच्छा, अब मेरे ज़हन में वो एक मेरी ग्रूमिंग हो गई है कि मैंने कोई क्वेश्चन बहुत मुझे नहीं आता तो वो मैंने पूछना है। अब हमारे कुछ साथी आप लोगों को समझाते भी रहे हैं कि नहीं भाई, आपका केस इस तरह नहीं है, ऐसे है, या ये इस लाइन पर जा रहा है, ये हमारी साइड पर नहीं है। अदालत में क्वेश्चन कोर्ट ज़रूर करती हैं, लेकिन मतलब उसके मेरिट को टच नहीं करते, गाइड इस तरह नहीं करते कि केस वो तो डिसीजन ही आलमोस्ट होता है ना कि भैया आप इस पॉइंट पर ठीक नहीं कह रहे। तो बाकी आप लोगों के लिए मेरी दुआएं रहेंगी, आप मेरे लिए करते रहें। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादों के साथ जा रहा हूँ। मुझे ये पोस्टिंग नहीं भूलेगी किसी भी से। और मेरे कॉलीग भी इधर इतने आए। मेरी एक आदत है, बासर साहब तो खैर बहुत आइडियल पर्सनैलिटी है। अगर किसी में कुछ छोटी मोटी कमी भी है ना, तो पहले देनी चाहे पर हम शेयर कर लेते थे। मतलब एक गुस्से वाला भी नहीं, भाई मैंने तो ये माहौल बड़ी मेहनत के साथ बनाया, ये नहीं। हाँ, मैं क्या भाई, अगर नॉलेज की बात है, अगर लॉयर का तैयार होना ज़रूरी है तो जज भी वो कहते हैं कि नॉलेज शुड बी एट द स्लीव्स ऑफ द जज। हमारी भी उतनी जिम्मेदारी। और इस तरह मेरी मतलब जो अपने भाइयों के साथ है वो भी बहुत ही प्यारा। चेयरमैन साहब कल ही कह रहे थे भाई, इतना हिस्ट्री में नहीं कभी हुआ कि डीबी बनी हो किसी बंदे के साथ, और सारे इतने खुश हैं कि जब भी मिलते हैं आपको प्रेज़ करते हैं। तो अभी मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि सर आप लाहौर पहुँचे, हम आपको उधर सेंड ऑफ अलग देना है। तो कहने का मकसद ये है कि होता है वो है ना कि अगर सपोज नेगेटिव कोई बात आई भी है ना, आप चंद सेकंड्स के लिए उसको विद हेड कर लें इमीडिएटली अगले, और ख़ुद बंदा नॉर्मल हो जाता है। वो उसको समझ आ जाती है यार ये इतनी भी बात नहीं है कि मैं अब इसके गले पड़ जाऊं। और कॉलीग्स का तो रिश्ता ही बड़ा कह लें मुश्किल होता है ना, उसमें बहुत सारा मोहतात रहना पड़ता है। और बाकी मैंने देखा है, हकीकत है, इंक्लूडिंग चेयरमैन, मेरे सारे साथियों ने मुझे बड़ा भाई समझा है। उसी हवाले से हम अदालत भी करते रहे हैं। फ्रैंकली एक दूसरे को जो चीज़ है वो बता भी देनी कि हमने इस तरह करना है। तो ये अल्लाह का एहसान है। आप सब लोगों के लिए बड़ी दुआएं, बहुत शुक्रिया इस इज़्ज़त का। जज की यही आजमाइश होती है
बाहर का जो होता है ना रिस्पॉन्स, ये इधर ही सारी गेम बनती है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमेशा याद रहेंगे। आपने इस टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ टच ना होते हुए भी आपने बहुत जल्दी आउटकम किया और बड़ा जल्दी पिक किया आपने इस सारे सिनारियों को, कि आपने दोस्तों से भी सीखा, आपका ये लाइन नहीं थी उसके बावजूद भी आपने बड़ा जल्दी इसको पिक किया और हमें भी गाइड किया और कॉन्फिडेंस दिया। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अल्लाह पाक आपको नवाजे, मज़ीद आपको बरकतें अता करे आपकी लाइफ में। मैं अब मुल्तमस हूँ जनाब प्रेसिडेंट साहब से कि वो मेंबरान का और आपका शुक्रिया अदा करें। बहुत मेहरबानी जनाब चौधरी मोहम्मद आज़म ख़ान साहब, आप एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये 3 साल बहुत ही अच्छे अंदाज से गुजारे। तमाम टैक्स के जो वकला हैं वो भी और जो टैक्स पेयर हैं वो भी आपसे बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं। और इसी के साथ जनाब मैं मोहतरम मियाँ अब्दुल बासित साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस अहम मौका पर मुल्तान टैक्स बार की इज़्ज़त अफजाई करते हुए वो तशरीफ़ ले आए हमारे इस प्रोग्राम में, हमें इज़्ज़त से नवाजा। उनकी मेहरबानी, उनसे हम हमेशा सीखते रहते हैं। उनके काम और उनके जो है ना प्रोफेशनलिज्म से तमाम मेंबर हमेशा मुस्तफ़ीद रहते हैं। इसी के साथ तमाम मेंबर्स का भी मैं मशकूर हूँ कि आप लोग तशरीफ़ ले आए चौधरी मोहम्मद आज़म ख़ान साहब के इस फेयरवेल प्रोग्राम में। और ये आप लोगों की चौधरी साहब से वालहाना मोहब्बत और उनके काम से इत्मीनान, आपका ये आना इस प्रोग्राम में शिरकत करना उसका इजहार करता है कि आप चौधरी साहब से बहुत ज़्यादा मुतमिन थे। तो एक दफ़ा फिर सबका शुक्रिया। थैंक यू। हामिद को बाद में सर बुला लें। एक हामिद भाई अब आओ, इसको भी इधर रख दें। मियां साहब को दें। अभी बाद में इसको भी रख दें, वो कहते हैं तस्वीर में नहीं आना। सर ये वो तो मियां साहब का तो ये है ना।